مدارس بل کے حوالے سے آج کل بہت سارے حضرات مباحثہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مدارس کے حوالے سے جو میڈیا اور سوشل میڈیا پر خاص کر جو رجسٹریشن کے حوالے سے جو بحث جاری ہے، عام مسلمان بھی اس میں ان کی دلچسپی اور وہ اس میں لے رہے ہیں، اور مدارس کے جو وابستگان ہیں ان میں بھی بے چینی، اضطراب اور پریشانی ایک فطری امر ہے۔ پھر اس تنازع کا جو ہے میڈیا کے اطلاع کے مطابق اس کا بڑھنا یقیناً یہ ایک تشویشناک بات ہے، اور ہر آدمی خاص کر جو دین سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں تشویش کے بھی اظہار کرتے ہیں، اور پریشانی بھی ہونا یہ ایک فطری بات ہے۔ مسئلہ چل رہا ہے کہ وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ جو ہے مدارس کی جو رجسٹریشن ہے یہ بہتر ہے، یا جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو بل پیش کیا گیا ہے جو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت، یعنی اس سے انسلاک بہتر ہے۔ بظاہر تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مدارس، دینی مدارس وہ دین کی تعلیم دے رہے ہیں، اور تعلیم تمام ممالک کے اندر وہ وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ وہ ان کا انسلاک ہوتا ہے، اور مدارس میں سہولتیں بھی زیادہ جو ہے نا وہ وفاقی وزارت تعلیم کے ساتھ اس کے منسلک ہونے میں ہے۔ اور بین الاقوامی طور پر بھی جتنے بھی ممالک ہیں وہاں جو بھی تعلیم کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ وزارت تعلیم کے ماتحت ہوتی ہیں، اور سعودی عرب میں، ملائیشیا میں اور دوسرے ممالک میں جو تعلیمی امور ہوتے ہیں وہ وزارت تعلیم ہی دیکھتے، اور سوسائٹیز ایک جو ہے وہ تو وزارت صنعت کے ماتحت آتا ہے۔ اس سے ایک دینی جو ادارے ہے اس کا انسلاک، اس کا ایک کیا وہ بنتا ہے، تک بنتا ہے، اور اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے بارے میں صحیح صورتحال جو ہمارے بڑے حضرات ہیں یقیناً وہ حضرات بہتر جانتے ہیں، اور عام لوگوں کو اپنے بڑوں پر اعتماد، اور عام علماء کو، عام مدارس کے حضرات کو بڑوں پہ اعتماد ہی یہ ان کے لیے اصل سرمایہ ہونا چاہیے، اور اسی پر ان کو عمل کرنا چاہیے، اور کسی قسم کے شکوک و شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن میں اپنی حد تک یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی باتیں جتنی بھی کی جا رہی ہے وزارت تعلیم کے ماتحت، جو مدارس کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہے، باہر کے ممالک کی مثالیں دی جاتی ہیں، ملائیشیا کی یہ ہے وہ ہے، بر صغیر میں خاص کر، اور ہندوستان میں، پاکستان میں جو دینی مدارس ہے جو بنگلہ دیش میں ہیں، یہ مدارس پہلے عراق، شام، بہت سے ممالک میں تھے آج سے 70-80 سال پہلے۔ یقیناً مسلمانوں کی جو تعلیم ہے، مسلمانوں کی جو تعلیم تھی جس سے مسلمان علماء پیدا ہوئے، انہی مدارس سے ہوئے، لیکن جب سے 200 سالوں سے انگریزوں کا غلبہ ہوا ہے پوری دنیا میں، ان کا جو سیاسی غلبہ ہوا ہے، ان کی جو حکومتیں آئی ہیں اور چھوٹی حکومتیں ان کے ماتحت ہوئی ہیں، اس وقت انہوں نے مدارس کو ختم کر کے جو یہ جدید جو یونیورسٹیاں، جو اسلامک یونیورسٹیاں کہلاتی ہیں، یا جو وزارت تعلیم کے جو شعبے بنائے ہیں، ان کے ماتحت جو ادارے بنائے گئے ہیں، جو اسکول ہیں، جو کالجز ہیں، اور جو ملائیشیا میں ہے، اور یہ جو سعودی عرب میں ہے، یہ بہت سارے ہیں۔ برصغیر کے جو مدارس ہیں ان کے احوال بہت زیادہ اس سے مختلف ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ دینی تعلیم یہ وفاقی وزارت صنعت کے ماتحت جو سوسائٹی ایکٹ سے اس کے تحت یہ آ رہی ہے، جو این جی اوز بھی ہے، رفاعی ادارے بھی ہے، اور اس بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے چونکہ این جی اوز بھی جو وہ رفاعی ادارے ہیں، یہ بھی رفاعی ادارے ہیں، اور اس کا انسلاک ادارے وہ تو وفاقی وزارت صنعت کے ماتحت ہیں۔ مدارس بھی لوگوں سے زکوٰۃ اور صدقات لے کر وہ ایک رہائش فراہم کرتے ہیں، ایک تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ پاکستان میں وفاقی وزارت صنعت کے تحت ہے، اور اس میں کوئی قباحت ہے نہیں۔ وفاقی وزارت تعلیم کے ماتحت ہونے میں جو قباحتیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے جو نتائج ہے وہ آنے والے وقت میں، یعنی 10 سال میں، 15 سال میں، وہ بہت ہی مدارس کے لیے خطرناک ہے۔ تفصیلات ہم نہیں جاتے، صرف اتنی بات عرض کرتے ہیں کہ عراق میں، مصر میں، شام میں 70-80 سال پہلے جو مدارس ختم کیے گئے ہیں اس کی تاریخ اگر کوئی پڑھ لے تو اس کو ایک دم ختم نہیں کیا گیا، ایک ہوا نہیں چلائی گئی، ایک ہوا آ گئی اور ہوا نے جناب سب کو ختم کر دیا، ایسا نہیں ہوا۔ اس کو پہلے وزارت تعلیم کے ماتحت کیا گیا،
پھر جو وزارت تعلیم تھی جو مصر کی، عراق، شام کی، وہ سارے بین الاقوامی ان کے ساتھ منسلک تھے، اور آہستہ آہستہ ان کو ختم کیا گیا، اور 20 30 40 سالوں میں یہ وہاں مدارس جو ہے نا وہاں ختم کیا گیا، اور اس کی جگہ جو اسلامائزیشن کے نام پر وہ مغربائزیشن کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسلامائزیشن ہوگی، ہم اگر سوسائٹیز ایکٹ کے تحت کریں گے تو اسلامائزیشن ہوگی۔ ارے اسلامائزیشن نہیں ہوتی، اسلامائزیشن کی جگہ مغربائزیشن ہوئی ہے۔ جو کچھ یہاں کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ، جو تو مصر میں ہو چکا ہے، شام میں ہو چکا ہے، 70 سال پہلے وہاں مدارس ختم کیے گئے، اور جو اسلامائزیشن کی گئی اس کے نتیجے میں جو نسل پیدا ہو گئی، آج آپ دیکھ رہے ہیں وہاں لڑ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو بڑوں کا اس وقت فیصلہ ہے وہ بالکل اسی کے ساتھ قائم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو، ہر دینی ادارے کو، اور یہ وفاقی وزارت تعلیم کے ماتحت باہر سے لوگ آئیں گے، اور جناب یہ چند سہولیات تو ہیں لیکن وہ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہے، اور اس کے لیے تاریخ کو دیکھ لینا چاہیے، مصر کی، عراق کی، شام کی، آج کی نہیں 70 سال پہلے کی۔ تو اس لیے ہمارے بڑے اکابر نے جو فیصلہ کیا ہے سوسائٹیز ایکٹ کے تحت، اسی پہ قائم رہنا چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ جناب مدارس کو اس طرح کی سہولیات حاصل ہو جائیں گی، ایسا نہیں۔ حکومتوں کے عزائم بدلتے ہیں، وفاقی وزارت تعلیم کی پالیسی ہر 5-10 سال بدلتی رہتی ہے، وہ نصاب کو بھی چینج کریں گے اور اس میں ساری چیزیں ہوں گی، اور یہ ایک مستقل منصوبہ ہے۔ تو اس لیے اس وقت مسلمانوں اور جتنے بھی مسلمان ہیں جو کہ علماء ہیں اور عام لوگ ہیں، ان کو اس موقف کی حمایت کرنی چاہیے کہ جو بڑوں نے فیصلہ کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم، اس کے لیے کوششیں ہونی چاہیے، اور یہ باقی جتنے بھی ہیں ان کو مسترد کرنا چاہیے۔ اور یہ مدارس کا ظاہری فائدہ کچھ سالوں کا تو ہو سکتا ہے، 1-2 کا، اور یہ جو اسلامائزیشن کی اصطلاح ہے، یہ اصطلاح آئی کہاں سے؟ اسلامائزیشن کی اصطلاح یہ مستشرقین کی اصطلاح ہے، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے، اور یہ آہستہ آہستہ مدارس کو مغربائزیشن کی طرف اسلامائزیشن کے نام پہ لے جانا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک زمانے میں طب کا شعبہ تھا، آج کل پتہ ہے یہ ہے یا نہیں، لیکن اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے اندر طب کا ایک شعبہ تھا۔ وہاں ایک بہت بڑے حکیم تھے، ایک دن وہ طلبہ کو حکمت سکھا رہے تھے، اور یونانی جو دوائیاں ہیں ان کا طریقہ کار، اور مریض کے جو اوصاف ہے، مریض جب آ جائے تو پھر اس کا علاج کیا کرنا چاہیے، اس طریقے سے۔ تو ایک طالب علم نے اس حکیم صاحب سے پوچھا کہ حکیم صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب ایک حکیم کے پاس مریض آ جاتا ہے تو حکیم کی سب سے بنیادی ذمہ داری کیا ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جب کوئی مریض آ جاتا ہے تو سب سے بنیادی ذمہ داری اس ڈاکٹر اور حکیم کی کیا ہونی چاہیے؟ سوال بڑا اہم تھا، بنیادی سوال تھا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ حکیم کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جب کوئی مریض آ جائے وہ اس کو شفا نہیں دے سکتا، وہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ شفا کیسے دے گا؟ وہ آ جائے، اگر اس کی موت لکھی ہوئی ہے تو وہ آپ جو بھی دوا دیں گے، جو بھی علاج کریں گے، تو بھئی موت تو اس کو وقت مقرر پہ آنی ہے، تو پھر حکیم کیا کرے گا، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ حکیم مریض کے ہاتھ کو ملک الموت کے ہاتھ میں دے گا، یعنی آہستہ 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 وہ موت کے لیے اس کا ذہن تیار ہو جائے، اور دواؤں سے صرف اتنا ہو سکتا ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اس طرح۔ تو یہ جو وفاقی وزارت تعلیم کے ماتحت مدارس کو دینا ہے، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، 10 اور 15 اور 20 سال میں آہستہ آہستہ اسلامائزیشن کے نام پر مغربائزیشن کرنی ہے۔ باہر سے طلبہ آئیں گے، باہر ممالک کے آئیں گے، ارے باہر ممالک والے جانے وہ جانے، ہمارے اپنے یہ بہت ہو جائے، یہ محض ایک خیالات قسم کی چیزیں ہیں۔